کہ اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی ایک گراس روٹ لیول پہ اپنی ممبرشپ بڑھا رہے ہیں، اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہمیشہ جموں کشمیر میں مسلم ہوتا تھا بیکاز آف بینگ اے مسلم اسٹیٹ، اب ہندو ہوگا ہے کہ بی جے پی کی جو پالیسی ہے اس کا جو مسلم کریکٹر ایک ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ایروڈ کرے۔ تھوڑا کشمیر میں بھی نظر آتا ہے کہ سیاست چند خاندانوں تک محدود ہو کے رہ گئی، کچھ کشمیر کے مہاراجا چلے گئے، پیچھے سے 2-3 مہاراجا خاندان وہاں پہ آ گئے۔ حکومت ہندوستان کو ایسے خاندان تو ضروری پیدا کرنے تھے نا کہ جو ان کا پرچم لے کے چلیں گے کشمیر میں، کہ جو آزادی سینٹیمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایسے خاندانوں کی تو ضرورت تھی نا۔ لیکن ہمارے کشمیر میں 47 کے بعد سے ایسے خاندان پیدا کیے گئے کہ جو کمیٹڈ انڈین تھے، کیونکہ انتظامیہ میں جو آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ آفیشل سے لے کے پولیس میں، ایڈمنسٹریشن میں، باقی دوسرے بڑے بڑے اداروں میں، عدلیہ میں، بہت سارے لوگ جو باہر سے لائے گئے، گجر بکروال یہ مسلمان ہیں، لیکن جموں میں ان کی کافی تعداد بڑھ رہی تھی اس لیے کہ راجوری پونچھ علاقہ جو یہ ہے، ڈوڈا بدروا کشتواڑ، وہاں سے یہ لوگ آتے تھے جموں میں رہنے کے لیے۔ 47 کہتے ہیں کہ جموں میں بھی مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن چونکہ 47 کے بعد سے جو رائٹس ہوئے جس میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور کچھ مسلمان جو تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ یہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں بھارت نے انتخابات کروانے کے حوالے سے اعلان کیا ہے، اگلے ماہ کشمیر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کون کون سی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، عوام ان انتخابات کو، مقامی حکومتوں کے انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کشمیری جرنلسٹ نعیمہ مہجور صاحبہ۔ نعیمہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم، اور آپ کے سبھی دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام۔ نیما جی، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد، اس کو ختم کرنے کے بعد، یہ پہلی ایک طرح سے انتخابی ایکسرسائز ہے کشمیر کے اندر۔ اس میں اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ لوگ کس حد تک اس سارے عمل میں حصہ لے رہے ہیں یا حصہ نہیں لے رہے، یا پھر کوئی نئی جماعت وہاں پہ آئی ہے جو ان انتخابات میں بی جے پی کے ساتھ مل کے حصہ لے گی؟ تو اگر تھوڑی سی آپ ہمیں ہمارے پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ سچویشن کیا ہے اس وقت وہاں پہ۔ دیکھیے، اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان انتخابات کو بی جے پی کی حکومت جو ہے بہت ہے، اس لیے کہ 2018 میں بھی بی جے پی کی حکومت نے وہاں پہ یہ پنچایت الیکشن کا، بلدیاتی انتخابات کہیے، میونسپیلٹی کے الیکشن کہیے، کہ جہاں پہ آپ معمولی جو پنچ ہوتے ہیں یا سرپنچ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور یہ بی جے پی نے اس کی امپورٹنس اس لیے دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ مودی جی نے کہا ہے کہ یہ گراس روٹ لیول ڈیموکریسی ہم جموں کشمیر میں لانا چاہتے ہیں، جو کبھی جو وہاں بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے کروائے نہیں ہیں۔ اور لیکن 2018 میں پہلی بار ہوئے تھے جب وہاں پہ پنچایت کے الیکشن ہوئے، اور جس میں وہ لوگ شامل ہوئے جو بی جے پی کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کشمیری پنڈت ہجرت کر کے 1990 سے چلے گئے، مسلح تحریک وہاں پہ شروع ہوئی تھی، وہ کچھ آئے اور انہوں نے وہ الیکشن لڑا، یا بی جے پی کے جو اپنے کارکن تھے تو ان کی طرف سے، کیونکہ اس میں مین سٹریم پارٹیز نے کسی نے اس میں شرکت نہیں کی تھی 2018 میں، بلکہ سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے پراکسی کینڈیڈیٹس رکھے ہیں۔ اس بار اس لیے اس کو ذرا اہمیت دی جا رہی ہے کہ گپکار جو الائنس ہے، جو مین سٹریم پارٹیز کا ایک اتحاد بن گیا تھا، تو پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے یہ الائنس جو بنایا ہے اس کا ایک بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن واپس ہو، اور اس کے لیے وہ لڑیں گے۔ یہ کسی کو امید نہ تھی کہ وہ ان معمولی سے الیکشن جو ہے، جو پنچ اور سرپنچوں کے الیکشن ہے، اس میں شرکت کریں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی اپنے لوگوں کو وہاں پہ لا کے، اور چھوٹے چھوٹے یہ جو پنچ ہے، سرپنچ بنا کے ایک گراس روٹ لیول پہ اپنی ممبرشپ بڑھا رہے ہیں، اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں، اور دفتروں میں جو کنیکشن ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
لیکن مین سٹریم پارٹیز نے اب ایک اپنا جو آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہم بی جے پی کو یہاں پہ سپیس بالکل نہیں دینا چاہتے، چاہے یہ معمولی الیکشن ہی کیوں نہ ہو، پنچ یا سرپنچ، اس لیے وہ بھی اس میدان میں کود پڑے اور یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اب ہو رہے ہیں اور جس میں اب سبھی حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ان انتخابات میں نیما جی کوئی نئی جماعت وجود میں آئی، کوئی نئی ایسا اتحاد وجود میں آئی اس گپکر اتحاد کے علاوہ، مین سٹریم پارٹیز کے علاوہ، جو بی جے پی کا حمایتی ہو؟ کوئی ایسی نئی جماعت یا کوئی ایسے نیا گروپ سامنے آیا؟ دیکھیے، گپکار اتحاد میں جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہے، جس میں محبوبہ مفتی جس کی سربراہ ہے، اس میں سے بہت سارے جو ہے ایم ایل ایز اور جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور جن میں خاص نام ہے الطاف بخاری کا، وہ وہاں سے اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہیں اپنی پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنائی ہے۔ اور اس کے پیچھے، اس پارٹی کے پیچھے وہ ہمارے وہاں پہ جو کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں بی جے پی نے بنائی ہے، بی جے پی نے پی ڈی پی سے، این سی سے لوگوں کو جمع کر کے اور پھر اپنے لوگوں کو جمع کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسلم پارٹی اور کشمیر کی پارٹی ہے اور مسلمان ہے چونکہ، تو اسی لیے ان کے پیچھے سے سپورٹ بی جے پی کے ہے اور خاص طور سے جو مودی جی ہیں ان کی ان کو سپورٹ ہے۔ اور یہ پارٹی بھی انتخاب اس وقت، یہ جو ڈی ڈی سی ڈسٹرکٹ کاؤنسل الیکشن جو ہیں، ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت آزاد بھی امیدوار بھی ہیں، بہت ایسے سارے لوگ، لیکن اس میں جو گپکار اتحاد ہے وہ ایک ہی بینر کے تلے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ بھی انہوں نے جوائنٹلی پیش کیے ہیں ان انتخابات کے لیے، تو اس لیے اس میں سارے بی جے پی، کانگریس سبھی حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو گپکار اتحاد والی جماعتیں ہیں، پی ڈی پی ہوگی، دیگر جو مین سٹریم پارٹیز جن کو آپ کہتے ہیں، ماضی میں یہ مقامی حکومتوں میں انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دس از سم تھنگ جو ہم سے نیچے ہے، ہم تو اوپر لیول پہ سیاست کریں گے۔ لیکن اب یہ انتخابات میں حصہ لے کے بی جے پی یہ جو عمل کر رہی ہے، سارا سیاسی عمل کر رہی ہے، اس کو ایک طرح سے معتبر بنا رہے ہیں، ایک طرح سے لیجیٹمیسی دے رہے ہیں ان کو۔ ایک تو آرگیومنٹ یہ ہے نا کہ وہ سپیس نہیں دینا چاہتے، دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ سارے عمل کو معتبر بنا رہے ہیں اس عمل میں حصہ لے کے۔ یہ آرگیومنٹ کس حد تک ہے درست ہے، یا پھر آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، اکثر یہی تو رونا ہے وہاں پہ کہ جن الیکشنز کو آپ نے کبھی نہیں ہونے دیا ہے اور آج آپ ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی ہم بی جے پی کو سپیس نہیں دیں گے، جو بی جے پی کو پی ڈی پی کی حکومت نے پہلے ہی سپیس دی ہے جب پی ڈی پی کی الائنس میں بی جے پی تھی اور حکومت چلا رہی تھی، یا اس سے پہلے جب عمر عبداللہ جو تھے وہ بی جے پی کی حکومت میں مرکزی منسٹر تھے، تو آپ لوگوں نے سپیس تو پہلے ہی دی ہے۔ جو آپ یہ آرگیومنٹ آج دے رہے ہیں کہ ان کو سپیس نہیں دیں گے، میں اس کو نہیں مانتی ہوں۔ دوسرا، آپ یہ الیکشن سٹیٹ میں نہیں لڑ رہے ہیں، آپ یہ یونین ٹیریٹری میں لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری کو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 چاہتے ہیں، لیکن ایک طرف سے آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، آپ نے ریکگنائز کیا کہ یونین ٹیریٹری ہے، اس کے تحت اب الیکشنز ہو رہے ہیں اور جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، میجورٹی وہاں پہ کشمیر میں، اس آرگومنٹ سے ان کا اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گپکار الائنس اتحاد جو ہے الیکشن نہ لڑتے لیکن ایک یونائٹڈ سٹینڈ لیتے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جب تک آرٹیکل 370 ریسٹور نہ ہوتا اس میں اور زیادہ وزن تھا، بجائے اس کے ان الیکشنز میں آپ حصہ لے رہے ہیں۔ اگر بی جے پی کی سرکار وہاں پہ مقامی انتخابات کروا رہی ہے تو یہ آرگیومنٹ کیوں نہیں دیا جاتا، یا یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ سٹیٹ اسمبلی کے انتخابات کروائیں، آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں اس کو اسمبلی میں لے کے آئیں اور وہاں پہ اس کی بحث ہو۔ تو بی جے پی نے ایک دم سے سٹیٹ اسمبلی کو ختم کر دیا ہے، وہ مقامی حکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ وہ نیچے سے پھر لے کے اٹھیں گے اور یہاں سے اپنا پاور بیس بنا کے اور پھر وہ آئیں گے اسمبلی تک اور وہاں سے اپنا من پسند کوئی فیصلہ لیں گے؟ دیکھیے، اسی لیے تو بی جے پی کا جو آرگومنٹ ہے، بی جے پی کی حکومت کا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جموں کشمیر میں جو آج تک ڈیموکریسی ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہے، اسی لیے آپ نے
سارے جو مین اسٹریم لیڈرز کو بند بھی کر کے رکھا تھا، ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، یا اگر وہ باہر احتجاج کرنے جاتے ہیں تو ان پہ کافی وہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے۔ یہی تو بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کشمیر، جموں کشمیر میں گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ڈیموکریسی لائیں گے، پہلے پنچایت الیکشن، پھر آپ ریاستی اسمبلی کے الیکشن، لیکن اب وہ ریاستی اسمبلی بھی نہیں ہے، ابھی اس کو آپ کو ڈکلیئر بھی کرنا ہے ایک قانون کے تحت کہ آپ اس کو ریاست کا درجہ دیں گے یا نہیں۔ لیکن جو گکڑ الائنس والے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک کسی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ وہ بی جے پی والوں کو اب یہاں پہ اتنی سپیس نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ بالکل انتظامیہ سے ٹوٹل ڈسکنیکشن ہے۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کس کے پاس جائیں، کیونکہ انتظامیہ میں جو آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ آفیشل سے لے کے پولیس میں، ایڈمنسٹریشن میں، باقی دوسرے بڑے بڑے اداروں میں، عدلیہ میں، بہت سارے لوگ جو باہر سے لائے گئے ہیں، تو ان کو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکشن بھی نہیں ہے۔ لیکن پنچایت الیکشن سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گراؤنڈ کے ساتھ مل کے، کہ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن ان کا بن جائے، تاکہ وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ اگر اس کا ریاست کا درجہ دیا جائے، پھر اگر اسمبلی کے الیکشن ہو جائے تو بی جے پی اقتدار میں آ سکتی ہے جموں کشمیر میں پہلی بار اپنے آن اٹس اون۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہمیشہ جموں کشمیر میں مسلم ہوتا تھا، بیکاز آف بینگ اے مسلم اسٹیٹ، اب ہندو ہوگا، جو اصل میں یہ سلسلہ جو ہے اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ وہی آپ کو ایک انڈیا دیتا ہے کہ بی جے پی کی جو پالیسی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تاکہ اس کا جو مسلم کریکٹر ایک ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ایروڈ کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، ان انتخابات میں وہاں پہ گراؤنڈ سے آپ کو کس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں؟ جو عام لوگ ہیں، عام کشمیری ہے، وہ کتنا انتھوزیاسٹک ہے ان انتخابات کے حوالے سے، یا وہ ان میں حصہ لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا؟ تو کیا گہما گہمی ہے انتخابات کی آن دا گراؤنڈ؟ کچھ بھی نہیں اطہر، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ عام لوگوں سے آپ کسی سے بھی بات کریں، کسی بھی طبقے سے بات کریں، چاہے وہ ملازم ہیں، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ گھر بیٹھے لوگ ہیں، کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہاں، انہوں نے جب ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات ہوتے تھے جن میں حصہ لیا ہے، لیکن جب مین سٹریم کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، جب ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا، جب اس ووٹ کو آپ نے کوئی، جس طرح آپ کے ملک میں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو جب کشمیر میں عزت نہیں دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بے معنی ایکسرسائز ایک ہے، فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں پہ تو اصلی الیکشنز جب ہوتے تھے، اسمبلی الیکشن پچھلے جو بھی ہوئے ہیں آفٹر جو آرم سٹرگل وہاں پہ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہ پنچایت الیکشن میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کہتا بھی ہے یہ پنچایت الیکشن کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں، کیونکہ جب 2018 میں ہوئے بھی تھے پنچایت الیکشن تو ایک بندے نے جو سرپنچ، یہ پنچ بننا چاہتا تھا، اس نے اپنے کو ووٹ ڈالا اور خود پنچ بن گیا۔ اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیجیے یہ ایکسرسائز بھی ہوگی کہ بی جے پی کے چند کارکن ہوں گے، لیکن اگر ان کے جو گپکار اتحاد میں شامل پارٹیوں کے جو ووٹر وغیرہ ہیں، اگر وہ نکلے، کیونکہ ان کی ایک تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا نمبر ہے ان کا، وہ نکلیں گے اور ان انتخابات کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ عام ہے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے ہمارے ملک کے ذکر کیا، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ذکر کیا، تو ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ رہا ہے جو اب ہمیں تھوڑا تھوڑا کشمیر میں بھی نظر آتا ہے، کہ سیاست چند خاندانوں تک محدود ہو کے رہ گئی۔ کچھ کشمیر کے مہاراجا چلے گئے، پیچھے سے 2-3 مہاراجا خاندان وہاں پہ آ گئے، اور جس کی وجہ سے عام بندے کو اس طرح، یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس طرح سامنے نہیں آئی۔ یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی 2-3، کشمیر میں بھی ہمیں 2-3-4 خاندان نظر آتے ہیں جن میں سے آگے قیادت آتی ہے۔ تو کیا اس سے بھی پولیٹیکل عمل کو وہاں پہ نقصان پہنچا؟ کشمیر کے اندر 2-3 خاندانوں تک سیاست محدود رہی، جہاں پہ آپ ٹاپ عہدوں کی جب بات کرتے ہیں، باقی تو دیگر لوگ بھی شامل ہیں، لیکن جہاں پہ سربراہی کی بات آتی ہے، یا پھر یہ آرگیومنٹ غلط ہے؟ نہیں، یہ آرگومنٹ اس لیے صحیح ہے کہ جموں کشمیر بیکاز اٹ از اے
डिस्प्यूट और रिकग्नाइज डिस्प्यूट इन यूनाइटेड नेशंस, तो हुकूमत हिंदुस्तान को ऐसे खानदान तो जरूरी पैदा करने थे ना कि जो उनका परचम लेके चलेंगे कश्मीर में, क्योंकि 47 से लेके ऑनवर्ड जो आप देखेंगे एक जो आजादी सेंटिमेंट है उसको खत्म करने के लिए आपको ऐसे खानदानों की तो जरूरत थी ना जो आपकी बात कहे, जो हिंदुस्तानी आइन की बात कहे। तो वहां पे अगर आपके मुल्क में इन खानदानों को, जैसे अगर हम देखें कि नवाज शरीफ को किस दौर की प्रोडक्ट है, तो लेकिन हमारे कश्मीर में 47 के बाद से ऐसे खानदान पैदा किए गए कि जो कमिटेड इंडियन थे और समझते थे कि दूसरे लोग जो है कश्मीरी उनको बनाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कश्मीर में दूसरी कोई सियासी जमात तो अभी तक आई नहीं, न कोई ऐसा सियासतदान आया कि जो इस खानदानी सियासत से जुड़ा हुआ न था। डॉक्टर शाह फैसल आए थे, वाहिद जो शख्स था जिनका कोई वो खानदानी बैकग्राउंड सियासत का नहीं था, लेकिन वो भी आपने देखा वो टिके नहीं, चाहे क्या भी हालात हुए, लेकिन वहां नहीं टिक सकता जब तक आपको पॉलिटिकल पैट्रोनेज फ्रॉम सेंटर नहीं होगी, आप जम्मू कश्मीर में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, आपने जब बीबीसी में आप काम करती थी, जो वहां की खाना बदोश कम्युनिटी है कश्मीर की, जिनको बकरवाल भी कहते हैं, गुज्जर भी कहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, उस हवाले से आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उस पर रिपोर्ट भी किया था। अब उनके हवाले से बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं कश्मीर से, वीडियोस आ रही हैं, मैंने खुद भी देखी हैं कि उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको उनकी जगहों से हटाया जा रहा है, उनके खेमे तोड़े जा रहे हैं, उनके कच्चे कच्चे हट होते हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से जाएं। ये इसके पीछे क्या थिंकिंग है? ऑल ऑफ सडन उन लोगों के खिलाफ क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये गुज्जर और बकरवाल जो है, जिनकी तादाद तकरीबन 15 लाख है, जो हमारा 2011 में सेंसस हुआ था, बल्कि वो लोग कहते हैं और भी ज्यादा तादाद है, कि ये घूमते रहते हैं पहाड़ों पे, जंगलों में, और ये रहते भी हैं इसी तरह के एरियाज में, और इनकी परमानेंट रेजिडेंस कहीं नहीं होती। तो जहां कहीं भी ये जाते हैं 4 माह 5 माह के लिए, जैसे गर्मियों में कश्मीर में रहते हैं, सर्दियों में जम्मू की पहाड़ियों में जाते हैं, तो ये वहां पे अपने वो छोटे छोटे जो डोके होते हैं या कोठे होते हैं वो बनाते हैं, वो जो मड के मिट्टी के बने होते हैं या थैच्ड रूफ्स होते हैं। तो ये अक्सर गुज्जर बकरवाल ये मुसलमान हैं, लेकिन जम्मू में इनकी काफी तादाद बढ़ रही थी, इसलिए कि राजौरी पुंछ इलाका जो ये है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़, वहां से ये लोग आते थे जम्मू में रहने के लिए। तो जम्मू में ये एक तरह से एक परसेप्शन फैलाया गया कि ये चूंकि मुसलमान है सारे, और जम्मू में डोगरा जो है वो ज्यादा तादाद में है, तो ये शायद उनको आउट नंबर ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे रहने लगे हैं, क्योंकि बाज इलाके जो हैं जम्मू में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी अब एरियाज बन गए हैं, तो एक जो होती है ना कि अवेकनिंग शुरू हो गई कि डोगरा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मुसलमान वापस आए, क्योंकि हम 47 में देखते हैं कि जब कहते हैं कि जम्मू में भी मुसलमानों की तादाद थी, लेकिन चूंकि 47 के बाद से जो राइट्स हुए जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और कुछ मुसलमान जो थे वो वहां से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, तो अब कुछ बचे खुचे थे, लेकिन बाकी जो थे वो पहाड़ी जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, राजौरी पुंछ वगैरह, वहां पे रहते थे, या कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं। तो अब इनके बारे में सिर्फ जम्मू से शुरू हुआ कि ये लोग यहाँ पे जंगलों में अपनी जमीनें लेते हैं, वहां पे कब्जा करते हैं, फिर कोठे बनाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो जम्मू में इन्होंने एक शुरू की बीजेपी के लोगों ने, और फिर आपको याद होगा कि रसाना में जो एक इस गुज्जर लड़की का रेप भी हुआ था रसाना में, आसिफा का, तो वो भी कह रहे हैं कि एक ऐसी कोशिश थी कि एक फेयर साइकोसिस पैदा करके इन लोगों से वहां से भगाएं, और फिर इन्होंने अच्छी तरह से ये कोशिश शुरू की कि जब यूनियन टेरिटरी बना तो फॉरेस्ट एक्ट जो है वो अभी तक उसका इतलाक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, कि जैसे दूसरे सारे यूनियन टेरिटरीज में जो होते हैं लॉज, उनको आपने वहां पे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कश्मीर में इसको नहीं किया। और ये गोचर बकरवाल समझते हैं कि शायद इसमें भी ये रद्दोबदल करके हमें अपनी जो छोटी मोटी जो डिवेलिंग्स है उससे निकालेंगे, या अपने जहां भी रहते हैं। तो कुछ लोगों को अब निकालना शुरू किया, बल्कि रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने कुछ जमीनें
पैसे के तहत हासिल की थी कई इलाकों में, तो रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले। तो उसकी वजह से इनसे कहा गया है इनको एविक्शन नोटिस दे दो और जहां जहां ये है तो निकालें। और वही आप देख रहे हैं आजकल जो वीडियोस वगैरह हैं वायरल बन रहे हैं। लेकिन ये भी इस साजिश का एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में शामिल है कि ये मुस्लिम्स हैं, मेजॉरिटी हैं, तो इनको आप कैसे यहाँ से कम करें। यही मसला है कि आज आप गुजर बकरवालों पे देखेंगे कि उनको भगा रहे हैं जहां जहां भी, खासतौर से जम्मू में। ठीक, नईमा माजूर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।